إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، پچھلے جمعے کے خطبے میں اس حدیث کے تعلق سے ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی جس کے تعلق سے امام القرطبی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ حدیث ام السنہ ہے. جس طریقے پر سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے اسی طریقے پر یہ حدیث ام السنہ کہلاتی ہے. اور امام النووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث اصل الاسلام ہے، یعنی اسلام کی تمام تر بنیادوں پر یہ حدیث مشتمل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس حدیث کو علماء اور محدثین کے یہاں حدیث جبریل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. پچھلے ہفتے میں نے مکمل حدیث جبریل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ تابعی یحییٰ ابن یعمر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ پہنچنے کے بعد ان کی ملاقات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہوتی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنے علاقے یعنی جہاں سے وہ آئے تھے اور وہ بصرہ سے آئے تھے تو وہ اپنے علاقے کا ایک فتنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، علم کو حاصل کرتے ہیں، لیکن تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے اپنی براءت کا اعلان کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے والد محترم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ جو پیش آیا تھا اس واقعے کو بیان کیا تھا. بہت اختصار کے ساتھ میں بیان کر دوں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص جو انتہائی کالے بالوں والا اور سفید لباس والا تھا، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ بہت بہترین خوشبو آ رہی تھی اس کے کپڑے سے وہ شخص آیا سیدھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. صحابہ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے اور اس کے کپڑوں پر سفر کے کوئی آثار بھی موجود نہیں تھے. اس کے بعد اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے. آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ سے ایمان کے بارے میں پوچھا، آپ سے احسان کے بارے میں پوچھا، پھر اس کے بعد قیامت کب آئے گی یہ پوچھا، پھر اس کے بعد قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، پھر چلے گئے. اور ہر سوال کے جواب پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے جاتے کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آنے والا شخص کون تھا؟ انہوں نے اپنے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. تو یہ حدیث اختصار کے ساتھ میں نے بیان کر دیا. میں نے کہا تھا اس حدیث کی ہم شرح کریں گے. اس حدیث میں بہت سارے فوائد، بہت سارے نکتے، بہت ساری نصیحتیں اور بہت مفید باتیں ہمارے اور آپ کے لیے مضمر ہیں اور پوشیدہ ہیں. اس حدیث میں غور کیجئے، وہ جو تابعی تھے جو بصرہ سے آئے تھے اور جنہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے یہاں بصرہ میں ایک فتنہ رونما ہوا ہے. وہ فتنہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، علم وغیرہ حاصل کرتے ہیں، لیکن تقدیر کا وہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں ہے پہلے سے کہ دنیا میں انسان کیا کرنے والا ہے، بلکہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ جب کوئی عمل کر دیتا ہے تب اللہ کو علم ہوتا ہے. یعنی وہ تقدیر کا سرے سے انکار کرتے ہیں، تقدیر کے لکھے جانے کا سرے سے وہ لوگ منکر ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی براءت کا ان سے اعلان کیا، کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو واقعہ رونما ہوا یہ کس زمانے میں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں.
اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وفات کب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وفات تقریباً 73 ہجری میں، 73 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وفات ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے کتنے سال بعد؟ 73 سالوں کے بعد صحابہ زندہ ہیں. عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی زندہ ہے، اور اس زمانے میں ہی یہ جو تقدیر کے انکار والا فتنہ ہے یہ رونما ہو چکا تھا. اور اس فتنے کا جو بانی کہلاتا ہے اس کا نام ہے معبد الجہنی. یہ وہ شخص تھا جو بصرہ میں رہتا تھا، اور اسی نے یہ فکر مسلمانوں کے درمیان داخل کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی تقدیر نہیں لکھی ہے، تقدیر کا یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل فاسد ہے، اور چیزیں یا اعمال جو انسان انجام دیتا ہے یہ خود بخود ہو جاتا ہے. آگے بڑھیے. وہ جو تابعی ہیں حضرت یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ، انہوں نے جب یہ فکر سنی بصرہ میں تو انہوں نے اس بات پر اعتماد نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا یہ جو لوگ ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ یہ علم کے متلاشی ہیں، علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی جانب سے یہ جو فکرہ آیا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے تقدیر نہیں لکھی ہے، حضرت یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ نے اور ان کے ساتھی نے، غالباً ان کا نام حمید ابن عبد الرحمن ہے، انہوں نے اعتماد نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ بصرہ سے سفر کر کے مدینہ پہنچے. وہ کہتے ہیں کہ ہم غالباً حج یا عمرہ کے لیے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد مدینہ پہنچے. وہاں سے سفر کر کے وہ مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہماری ملاقات کسی صحابی سے ہو جاتی. چنانچہ ان کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ ان سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، وضاحت طلب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس نظریے کا بطلان اور اس نظریے کا فساد بیان کرتے ہیں. گویا اس واقعے میں ہمارے لیے یہ بہت بڑی نصیحت پوشیدہ ہے، نکتہ پوشیدہ ہے کہ انسان کو جب کہیں سے بھی کسی بھی انسان کی زبانی کوئی عجیب بات سننے میں آئے، انسان کوئی ایسی بات سنے جس بات کو اس نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا، یا وہ بات اس کو کھٹکنے لگے، فوراً اہل علم کی جانب رجوع کرے، فوراً اہل علم کی جانب رجوع کرے، علماء کو تلاش کرے، ان سے رابطہ کرے، ان کے سامنے سوالات رکھے، اور ان سے اپنے مشاکل کا، اپنے اشکالات کا ازالہ دریافت کرے، جیسا کہ تابعی حضرت یحییٰ ابن یعمر اور ان کے ساتھی نے کیا. اسی طریقے پر وہ لوگ جو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک نقطہ اس حدیث میں پوشیدہ ہے، اس واقعے میں پوشیدہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب وہ حج و عمرہ کے لیے جائیں تو حرمین شریفین کے جو علماء ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں، ان سے ضرور رابطہ کریں، اور وہاں جانے کے بعد ان کے مقاصد میں سے 2 عظیم مقاصد ہونے چاہیے. حج و عمرہ میں جانے والے حضرات 2 عظیم مقاصد کو اپنے سامنے رکھیں. پہلا مقصد عبادت گزاری، حرمین شریفین میں وقت کو برباد نہیں کرنا ہے، اور دوسرا عظیم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہاں جا کر وہ علم حاصل کریں، علماء کو تلاش کریں، ان کی مجالس میں بیٹھیں، ان سے سوالات کریں، اور اپنے عقیدے کی اور اپنے منہج کی اصلاح کریں. اسی طرح کا ایک واقعہ صحیح مسلم ہی کے اندر مروی ہے کہ ایک تابعی ہیں، اس روایت کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً. وہ جو راوی ہیں یا وہ تابعی ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا. انہوں نے اپنے یہاں کچھ لوگوں کو ایک غلط عقیدہ بیان کرتے ہوئے سنا، اور ان کو یہ عقیدہ بہت اچھا لگا. وہ خود کہتے ہیں کہ خوارج ایک فرقہ جو نکل گیا تھا اس زمانے میں، گمراہ فرقہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا. یہ عقیدہ غلط ہے، فاسد ہے. لیکن وہ جو تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ عقیدہ بڑا اچھا لگا. ایک آدمی جو کبیرہ گناہ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ اگر یہ عقیدہ لوگوں کو بیان کیا جائے ان کے مطابق تو ایسی صورت میں لوگ کبیرہ گناہوں سے بھی بچیں گے. لیکن یہ عقیدہ فاسد ہے، باطل عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ عقیدہ بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا. چنانچہ ہم گئے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ، اور پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، اور ہماری یہ نیت تھی کہ ہم حج و عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے درمیان اس عقیدے کا پرچار کریں گے. لیکن جب وہ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی سے غالباً وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما
ستون کے پاس، مسجد نبوی کے ستون کے پاس بیٹھے ہوئے درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ اس طرح کی حدیثیں بیان فرمائی کہ انسان جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو ایمان کی وجہ سے اپنے سزا کو بھگتنے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکالا جائے گا۔ انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو اعتراض کیا، کہا کہ آپ یہ کیسی بات بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ جہنمی جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں اسی میں واپس لوٹا دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد نکلیں گے اپنے ایمان کی وجہ سے، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ یہ جو فکر ہے آج کے زمانے میں منکرین حدیث اسی طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی حدیث آپ بیان کیجئے، اس حدیث کا انکار کرنا ہے، قرآن کی کوئی آیت آپ کے سامنے رکھیں گے، دیکھیے قرآن کی آیت کے خلاف یہ حدیث ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس طریقے پر قرآن کریم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اسی طریقے پر حدیث رسول بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی جانب سے بیان ہی نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ ان کی اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوتی ہے۔ چنانچہ جس طریقے پر قرآن آپ کے زبان سے جاری ہوا اسی طریقے پر حدیث بھی آپ ہی کے زبان سے جاری ہوا ہے، لہذا دونوں کے درمیان آپ فرق نہیں کریں گے اور دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کریں گے، دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بہرحال انہوں نے اپنا جب یہ اشکال بیان کیا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بھی اسی طرح کا جواب دیا، کہا قرآن پڑھتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے قرآن سے اعتراض کیا تھا۔ کہا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں۔ کہا مقام محمود کے بارے میں پڑھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مقام محمود کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے گا، وہ بہت بڑا اور اعلیٰ مقام ہے قیامت کے دن جو صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ تو پوچھا کہ مقام محمود کے بارے میں پڑھا ہے قرآن میں؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو مقام محمود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز ہونے کے بعد شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت کے بعد قیامت کے دن جہنم سے ایسے لوگ نکالے جائیں گے کہ جو بالکل کوئلہ کی طرح جل چکے ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو نکالنے کے بعد جہنم کے نہر میں ان کو نہلایا جائے گا اور اس غسل کی وجہ سے ان کا جسم دوبارہ بن کر تر و تازہ ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنی اور اپنے عقیدے کے بطلان کا احساس کیا کہ میں نے جو قرآن کی حدیث پیش کی ہے یہ تو کفار و مشرکین کے تعلق سے ہے، مسلمانوں کے تعلق سے نہیں ہے۔ جو انسان مسلمان ہے، دل میں ایمان ہے، توحید ہے، گرچہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب رہا ہو دنیا میں، اگر اللہ چاہے گا اور اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا تو سزا تو دے گا، لیکن اس کے ایمان، اس کی توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور آزاد کرے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو انہوں نے جب یہ سنا، ان کی ایک جماعت تھی باضابطہ، انہوں نے جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی زبانی یہ وضاحت سنی تو اپنے اس عقیدے کے بطلان کا احساس کیا اور جان لیا کہ ہم غلطی پر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں جتنے لوگ تھے سارے لوگوں نے توبہ کر لیا، اس عقیدے سے سارے لوگوں نے توبہ کر لیا سوائے ایک شخص کے، اس لیے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا اور جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی دنیا کی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تمام لوگوں نے توبہ کر لی سوائے ایک شخص کے، وہ اسی خارجی عقیدے پر رہا۔ بہرحال تو مقصود یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی اشکال ہو تو وہ اپنے دور کے بڑے علماء سے رابطہ کرے اور اپنے اشکال کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی عالم نہیں ہے، دوسرے علاقے میں آپ نے چھوڑ دیا، ڈھیل دے دی، کون جائے دوسرے علاقے میں؟ آج تو فون کا زمانہ ہے، میسج کا زمانہ ہے، اور آپ علماء سے بہت آسانی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، لہذا اس معاملے میں ہرگز کوتاہی نہ کریں، ورنہ عقیدہ اور یہ جو منہج اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے صحیح سالم اور سلفی منہج، یہ منہج کہیں ہمارے اس منہج کے اندر کہیں ہماری خرابی پیدا ہو گئی تو پھر قیامت کے دن بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت یحییٰ ابن عمر اور ان کے ساتھی جب مدینہ پہنچے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو انہوں نے پایا تو اس حال میں پایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چل رہے تھے، بیٹھے ہوئے نہیں تھے، چل رہے تھے۔ ان دونوں نے کیا کیا، ایک طرف حضرت یحییٰ ابن عمر ہو گئے، ایک طرف حضرت حمیر ابن عبد الرحمن جو ان کے ساتھی تھے وہ ہو گئے، یعنی بیچ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چل رہے ہیں اور ایک طرف ایک تابعی ہے، دوسرے طرف
دوسرے تابعی. پھر اس کے بعد ان دونوں میں سے ایک تابعی حضرت یحییٰ ابن عمر رحمہ اللہ انہوں نے بات کو شروع کیا. دونوں ایک ساتھ نہیں بول پڑے، بلکہ یحییٰ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا جو ساتھی ہے وہ خود یہ چاہتا ہے کہ میں گفتگو کی شروعات کروں. چنانچہ حضرت یحییٰ ابن عمر نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا ابا عبد الرحمن. کیا کہا اے ابو عبد الرحمن. پھر اس کے بعد اپنا واقعہ بیان کیا. یہاں بھی علماء نے بہت اہم اور مفید نقطے بیان کیے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان جب کسی عالم سے سوال کرے تو اس کے قریب ہو جائے. وہاں عالم بیٹھا ہے، آپ یہیں سے آواز دے کر کے سوال کر رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. آپ کسی عالم سے سوال کریں تو فل اٹینشن کے ساتھ اس سے قریب ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اس سے سوال کریں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب کچھ لوگ ایک ساتھ آئے سوال کرنے کے لیے تو ان لوگوں میں سے صرف ایک انسان گفتگو کرے. دونوں مل کر کے، تینوں مل کر کے، یا 5-6 افراد سب مل کر کے سوالات کرنے لگے تو پھر یہ ادب کے خلاف ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے خلط ملط ہو کر رہ جاتا ہے. اس لیے پہلے متعین کر لیں کہ ہم کو فلاں عالم کے پاس جانا ہے، ہم 3 افراد ہیں، یہ سوالات ہیں. ایک آدمی متعین کرے کہ یہ آدمی تم سوال کرنا اور ہم سارے کے سارے خاموشی سے جواب سنیں گے. دوسرا نقطہ ہو گیا. تیسرا نقطہ یہ ہوا کہ اگر عالم چل رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ عالم صاحب 2 منٹ بیٹھیے، آپ سے بات کرنی. وقت کا پاس و لحاظ رکھیں اور چلتے ہی چلتے سوال کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چل رہے تھے نا، اور دونوں تابعی نے آ کر کے یہ نہیں کہا عبداللہ ابن عمر کو کہ آپ ذرا بیٹھ جائیے، ہم بہت دور سے آئے، بصرہ سے سفر کر کے، ایک بہت بڑا اشکال ہے، آپ سے ذرا بات کرنی. چل رہے تھے، چلتے چلتے دونوں دو طرف ہو گئے، قریب ہو گئے، اور ایک نے سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ویسے ہی چلتے چلتے جواب دیا. لہذا اگر بیٹھنے کے لیے کہیں، الگ سے وقت مانگے تو ممکن ہے کہ ان کو دشوار گزرے یا ان کے پاس وقت نہ ہو. چلنے میں جو وقت صرف ہو رہا ہو اس میں 2 کام ہو جائے، ایک چلنا ہو جائے، دوسرا سوال کا جواب ہو جائے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ وقت کا پاس و لحاظ رکھیں. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کیسے مخاطب کیا. کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے. عرب میں لوگوں کو ان کے ناموں کے بجائے زیادہ تر ان کی کنیت سے بلایا جاتا ہے. ہر انسان کی ایک کنیت ہوتی ہے. آج بھی اس زمانے کی بات تو ہے ہی، آج بھی یہ طریقہ عرب میں مشہور ہے، معروف ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو جب بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں تو ان کا ڈائریکٹ نام نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ ان کی کنیت کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ، اور کنیت کیسے بناتے ہیں؟ کنیت عام طور سے اس انسان کی جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس اولاد کے ساتھ ابو کا لفظ لگا کر کے کنیت بناتے ہیں. یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ابو عبد الرحمن کہا گیا، یعنی عبد الرحمن کے والد. بات سمجھ میں آ رہی؟ عبداللہ، اگر مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے کا نام قاسم ہے، تو آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، قاسم کے والد. تو یہ طریقہ عرب میں رائج ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج نہیں ہے. جو چیز بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب علماء سے ملے، ان سے سوالات کرے، ان سے بات چیت کرے، تو ایسے الفاظ کا استعمال کرے جن الفاظ کو وہ عالم پسند کرتا ہے، ادب کے ساتھ. اور آپ کے علاقے میں جو بھی طریقہ بہترین رائج ہے اسی طریقے کو استعمال کرے. ایسا نہیں کہ آپ نے اس کا نام لے لیا، نام لے کے کہا کہ آپ یہ مسئلہ بتائیے، بہت جلدی ہے، مجھے جانا ہے. ادب کے ساتھ آپ ملاقات کیجئے اور کہیے کہ عالم صاحب ایک مسئلہ ہے، اگر آپ مجھے بتا دیں تو بڑی عنایت ہوگی، اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ گفتگو شروع کریں. اور جیسا کہ میں نے کہا، عالم اگر چل رہا ہے تو اس چلتے ہی چلتے اس سے مسئلہ دریافت کر لیں. یہ تو واقعہ میں نے جو آپ کو بیان کیا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے کا واقعہ. آج بھی مدینہ الرسول یعنی مدینہ منورہ کے اندر جو علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی صورتحال ہوتی ہے. مسجد نبوی کا جو پارکنگ ہے، پارکنگ میں جب وہ اپنی گاڑی سے اترتے ہیں، وہاں سے لے کر مسجد نبوی میں جو کرسی ہے، جس کرسی پر بیٹھ کر وہ درس دیتے ہیں،
وہاں سے لے کر جب وہ چل کر کے آتے ہیں طلاب العلم ان کے اگل بغل ہوتے ہیں، آس پاس ہوتے ہیں، گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، شیخ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ طلاب سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہر ایک طالب سوال کرتا ہے، شیخ چلتے چلتے جواب دیتے ہیں. پھر جب کرسی تک پہنچتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں، درس دیتے ہیں، درس ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کرسی سے اترنے کے بعد شیخ جب اپنی گاڑی میں واپس جاتے ہیں تو ان کی گاڑی تک ہم سارے طلاب شیخ کے آس پاس ارد گرد ہو کر کے چلتے چلتے ان کے ساتھ جاتے ہیں. بعض طلبہ سوالات کرتے ہیں، بعض طلبہ سوالات کے جوابات سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ آج بھی رائج ہے اور یہ بہت عمدہ طریقہ ہے. اس سے وقت انسان کا بچتا ہے اور کوئی دشواری نہیں ہوتی. اسی طریقے پر آگے بڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا ایک فتنے کے تعلق سے. وہ فتنہ تقدیر کا فتنہ تھا. ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کون بندہ دنیا میں کون سا عمل انجام دے گا، کب دے گا، کیسے دے گا. اس بات کا علم نہیں، بلکہ جب بندہ عمل انجام دے دیتا ہے تب اللہ کو علم ہوتا ہے. گویا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے پاس پہلے سے علم نہیں ہے، اور جب اللہ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی. یہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے اس عقیدے کا بطلان واضح کیا، فساد واضح کیا، اور کہا کہ ایسے عقیدے کے حاملین جو بھی لوگ ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. کیا مطلب ہوا؟ میرا جو منہج ہے، جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، اس منہج میں یہ عقیدہ شامل نہیں ہے. ان کا طریقہ اور ہمارا طریقہ دونوں بالکل جدا ہے. ہمارا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، ان کا طریقہ ان کی عقل اور ان کی فکر اور ان کے نظریے والا ہے. لہذا ان کا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے. ہمارا طریقہ جنت میں لے جانے والا ہے، ان کا طریقہ وہ جانے کہ وہ اس طریقے پر کہاں جانے والے. لہذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس عقیدے کا بطلان لوگوں کے درمیان واضح کیا. یہ عقیدہ آیا کیسے؟ اس عقیدے کی پیدائش تب ہوئی جب کسی انسان نے کتاب و سنت کے نصوص کو چھوڑ کر صرف اپنی عقل کو استعمال کیا. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، کتنے آسمان، ہماری پیدائش نہیں، ہماری پیدائش تو بعد میں ہوئی، آسمان و زمین کے بھی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تقدیر لکھوا دی تھی. قلم کو حکم دیا تھا کہ لکھو. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے ہر چیز لکھ ڈالو. تو تقدیر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی خبر دے دی ہے کہ اللہ نے تقدیر زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ ڈالی. یہ عقیدہ ہمیں ملا. ہم پر یہ واجب تھا کہ بغیر اپنے عقل کو استعمال کیے سر تسلیم خم کریں اور اس عقیدے کو چپ چاپ مان لیں. لیکن ایک شخص پیدا ہوا بصرہ میں صحابہ کے زمانے میں ہی، معبد الجہنی، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا. اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا. اس نے کیسے عقل لڑائی؟ کہا کہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ مریں گے تو اپنے کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو اگر اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا تو پھر اس انسان کا کیا قصور؟ بس سمجھ میں آئی کیسے ان لوگوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا. کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا تو جو مشرک ہے، کافر ہیں، گنہگار ہیں، جہنم میں جو ڈالے جائیں گے وہ تو اس لیے کافر اور اس لیے مشرک ہیں کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا، لہذا وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ اللہ نے لکھا تبھی نہ وہ کر رہے ہیں. اگر اللہ ان کو نیک لکھتا اور جنتی لکھتا تو وہ جنت میں جاتے. انہوں نے ایمان لانے کے بجائے اپنی عقل کی کسوٹی پر اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی اس خبر کو پرکھنے کی کوشش کی. نتیجے کے طور پہ گمراہ ہو گئے. اگر انسان کے پاس صحیح عقل ہو، جس کو عقل سلیم کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور ظاہر سی بات ہے یہ جو انسان کی عقل ہے، یہ عقل ایسی ہے جس سے شیطان بالکل آسانی کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے. انہوں نے ایک اشکال سامنے رکھا اور اس اشکال کی بنیاد پر یہ کہا کہ ہم
اب یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی تقدیر نہیں لکھی. جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی تو ایسی صورت میں ہمارا یہ ماننا بالکل جائز ہوگا کہ بندہ جو عمل کرے گا اسی حساب سے اس کو جنت جہنم ملے گی. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, اس مثال کو سننے کے بعد انشاءاللہ ان کی جانب سے یہ جو اشکال ہے جس کی بنیاد پر وہ گمراہ ہو گئے, ایک مکمل فرقہ بن گیا, وہ اشکال انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. دیکھیے, ایک استاد ہے, اس کے پاس 2 بچے پڑھنے آتے ہیں اور وہ دونوں بچوں کو مکمل 11 مہینے برابر ٹائم دیتا ہے اور سیم چیز پڑھاتا ہے. ایسا نہیں کہ اس نے ایک بچے کو زیادہ ٹائم دیا, ایک بچے کو کم ٹائم دیا, ایک بچے کو زیادہ سمجھایا, ایک بچے کو, ایسا کچھ نہیں. بالکل برابر وہ دونوں بچوں کو پڑھاتا ہے, 11 مہینے پڑھاتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے 12ویں مہینے میں تمہارا ایگزام ہوگا, ٹیسٹ ہوگا. جب 11 مہینے گزر جاتے ہیں تو گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ جو پہلا بچہ ہے یہ پاس ہو جائے گا ٹیسٹ میں, یہ جو دوسرا بچہ ہے یہ پاس نہیں ہوگا, فیل ہو جائے گا. 12ویں مہینے میں ٹیسٹ ہوتا ہے. جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے, رزلٹ آتا ہے. جب رزلٹ آتا ہے تو اس نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوتا ہے. اس نے کہا تھا پہلا بچہ پاس ہو جائے گا, پہلا بچہ پاس ہو جاتا ہے. اس نے کہا تھا دوسرا بچہ فیل ہو جائے گا, دوسرا بچہ فیل ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بچہ جو پاس ہوا ہے اس کے پاس ہونے میں اس انسان کا کردار ہے, یا اس بچے کے فیل ہونے میں اس انسان کا کردار ہے؟ نہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں بچے کے گارجین آئے اور پیرنٹس آ کر کے وہ جو دوسرا بچہ ہے جو فیل ہو گیا وہ آ کر کے استاد کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے آپ نے کیوں کہا کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا, میرا بچہ فیل ہو گیا. بھائی استاد ہے, اس نے آپ کو 11 مہینے پڑھایا ہے, اس نے آپ کو 11 مہینے پڑھایا ہے, وہ آپ کے ذہن سے واقف ہے, آپ کی صلاحیت سے واقف ہے, آپ کی قابلیت سے واقف ہے. اس نے اپنے اندازے کے حساب سے, اپنی سوجھ بوجھ کے حساب سے اس نے دونوں بچوں کو جس طریقے سے آبزرو کیا ہے اس حساب سے اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا, بہت ذہین ہے, پڑھنے میں بہت اچھا ہے. یہ بچہ فیل ہو جائے گا, یہ بچہ پاس ہو جائے گا کیونکہ یہ ذہین ہے, اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا اس لیے کہ اس کے ذہن میں تھوڑی کمزوری ہے, یہ بہت دیر میں بات سمجھتا ہے. یعنی اس نے اپنے علم کے حساب سے, اس استاد نے اپنے علم کے حساب سے, اپنے تجربے کے حساب سے یہ بات کہی تھی کہ یہ بچہ پاس ہوگا اور یہ بچہ فیل ہوگا. یہاں آپ استاذ کو دوش نہیں دے سکتے, استاذ کو آپ الزام نہیں دے سکتے. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو تقدیر لکھی ہے, یہ تقدیر لکھی کیسے؟ اللہ رب العالمین نے یہ تقدیر اپنے علم کی بنیاد پر لکھی ہے, اور اللہ رب العالمین کا جو علم ہے یہ مکمل ہے, کامل و مکمل ہے, اس میں 1% بھی کوئی کمی نہیں, ہر طریقے سے مکمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہونے والے اور ہو چکے تمام تر اشیاء کا تمام تفصیلات کے ساتھ علم ہے, لہذا اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے دنیا کے اندر. اپنے علم کی بنیاد پر اس نے پہلے 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کی پیدائش سے تقدیر لکھ ڈالی. اب اگر دنیا میں کوئی انسان بدعمالی کرتا ہے, کافر و مشرک ہوتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین کو ظالم ٹھہرانے والی بات کیسے آ گئی؟ لہذا انہوں نے اپنی عقل کا بہت زیادہ استعمال کیا اور پھر اس کے بعد جا کر کے تقدیر ہی کا انکار کر دیا. کہا تقدیر مانیں گے تو اللہ کو ظالم ماننا پڑے گا, جبکہ ایسا ہی نہیں. اللہ نے اپنی علم کی بنیاد پر, اپنے کامل و مکمل علم کی بنیاد پر تقدیر لکھی ہے, اور تقدیر میں اللہ نے جو لکھا ہے بالکل وہی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں, اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا علم کامل و مکمل ہے. اس نے جو جانا, اس کے علم میں جو چیز ہے وہ چیز ویسے ہی حقیقت میں بھی ہے. جس طریقے سے اسے استاذ نے, اب اس استاذ کے پاس تو علم اللہ رب العالمین کی طرح نہیں ہے, کامل و مکمل نہیں ہے, لیکن وہ انسان ہے, اس نے اپنے تجربے سے اس نے جو کچھ دیکھا وہ جانتا ہے, اپنے طالب علم کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ جانتا ہے, اس حساب سے اس نے جو بات کہی وہ سچ ہو گئی. وہاں آپ استاذ کو دوش نہیں دے رہے. اور یہاں اللہ رب العالمین جس کی ذات کامل و مکمل ہے, جس کی صفات کامل و مکمل ہے, جس کا علم کامل و مکمل ہے, وہ اپنی علم کی بنیاد پر کوئی بات کہتا ہے وہ چیز رونما ہو جاتی ہے. آپ اللہ کو الزام کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ لہذا عقل کا زیادہ استعمال انسان کے عقیدہ اور منہج کو فاسد کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام اور عقیدے کی حفاظت کرے، اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.